میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، جہاں ابن ماجہ میں حدیث کا نمبر ہے 4313۔ کہتے ہیں بس اور ساتھ ایسے کرتے ہیں، ہماری مسجد کی طرف اشارہ کر کے، میں نے خود دیکھا ہے، میں نے غلط بات کبھی کی، ہماری محفل تھی مسجد میں تو دروازے کے آگے کھڑا ہو کے کہتا ہے جو بھی بندہ آئے نا مسجد کی طرف، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن 3 لوگ شفاعت کریں گے۔ وہ کہتا ہے صرف، میرے نبی پاک نے فرمایا 3 لوگ شفاعت کریں گے۔ ابن ماجہ حدیث کا نمبر میرے بیٹو نوٹ کرو 4313 نمبر حدیث۔ فرمایا سب سے پہلے انبیاء شفاعت کریں گے، سب سے پہلے جتنے نبی میرے آقا شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، پھر 1.25 لاکھ نبی شفاعت کریں گے، 313 یا 315 رسول شفاعت کریں گے، اور اس کے بعد پھر شہداء جنہوں نے اللہ کے راستے میں، یہ نوٹ کریں ہر کسی کو لوگ شہید کہتے ہیں، شہید کی تعریف نبی پاک نے فرمایا من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا، اللہ کے راستے میں قتل ہوا، من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا، مارا گیا، فہو شہید، وہ شہید ہے۔ نبی شفاعت کریں گے، شہید شفاعت کریں گے، فرما علماء امتی، میری امت کے باعمل علماء جو ہیں وہ شفاعت کریں گے، حافظ قرآن شفاعت کرے گا۔ یہ علماء کے ذیل میں وہ جس شخص نے قرآن حفظ کیا، وہ بیٹا ہو بیٹی ہو، وہ شفاعت کریں گے، اور ان کے ماں باپ کے سر پر نور کے تاج سجائے جائیں گے۔ اس حدیث پر میں ختم کرتا ہوں، بہت پیاری حدیث ہے، اللہ اکبر۔ اس کا تعلق رمضان شریف کے ساتھ ہے۔ آپ سب ماشاءاللہ بیٹھتے ہی وہ ہیں جو روزے دار ہیں، جو نمازی ہیں وہی بیٹھتے ہیں، دوسرے تو بیٹھتے ہی نہیں۔ وہ تو جو کھاتا پیتا ہے رمضان میں بھی دن ہے، وہ اس کو مسجد سے کیا کام، وہ نہیں آتے۔ اب حضور کی حدیث غور سے سنیں جس کا تعلق اس ماہ مبارک سے۔ میں وہ حدیث کے لفظ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا الصوم والقرآن یشفعان، فرمایا قیامت کے دن روزہ بھی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ یہ کہتے ہیں بس، تو میں پوچھتا ہوں یہاں تو روزہ بھی شفاعت کر رہا ہے، روزہ شفاعت کر رہا ہے نہیں کر رہا، قرآن شفاعت کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ غور سے سنیں، غور سے سنیں، قیامت کے دن روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں۔ لیکن یہ مسند احمد میں، مسند امام احمد بن حنبل میں جو حدیث کی مشہور کتاب ہے، دوسری جلد صفحہ نمبر 174 پر حدیث ہے، اتنی پیاری حدیث ہے کہ مزہ آ جاتا ہے روزہ رکھنے کا۔ روزے دار کو ایسا سکون ملتا ہے کہ یہ شان ہے روزے دار کی کہ جو روزہ ہے اس کے حق میں شفاعت کرے گا، اور کیسے کرے گا شفاعت، ذرا توجہ فرمائیے۔ روزہ پتہ کیا کہے گا؟ حدیث شریف میں نبی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا روزہ کہے گا اے میرے رب، روزہ اللہ کی بارگاہ میں بات کرے گا، روزہ کہے گا ربی یا رب، اے میرے رب، اس بندے کو کھانے اور شہوت پوری کرنے سے میں نے روک دیا تھا۔ روزہ کہے گا یا اللہ میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے بھی روکا اور شہوت پوری کرنے سے بھی اسے روک دیا تھا، اس کے لیے میری شفاعت قبول فرما۔ روزے دار کے حق میں روزہ شفاعت کرے گا۔ اور جو رات کو تراویح میں قرآن سنتا ہے، میں نے پہلے عرض کیا ہے اس بحث میں نہ الجھو، تراویح کے بارے میں بہت آج کل پروپیگنڈا ہے، لیکن میری ایک بات ذہن میں رکھ لیں، کبھی زندگی میں یاد کریں گے اور فائدہ دے گی کہ قرآن شریف کے ساتھ کچھ وقت رات کا گزارنا۔ تراویح کو ذرا ذہن سے نا ایک طرف کر دیں، وہ تو ہے ہی ہے نا، لیکن یہ جو کھڑے ہو کر قرآن سنتے ہو نا، اصل ہمارا دین یہ چاہتا ہے، دین کے ماننے والے کچھ وقت نکال کر رات کا حصہ اللہ کی کتاب قرآن کے ساتھ گزاریں، ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہو، یہ پیچھے کھڑے ہو کے قرآن سنتے جائیں۔ قرآن کیا کہے گا؟ مزہ آ گیا اس حدیث کو پڑھ کر، سرور آ جاتا ہے، چس آتی ہے جس پنجابی میں کہتے ہیں چس آ گئی، سواد آ گیا اندر میں۔ تو یہ مجھے تو بڑا لطف آتا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ چونکہ حدیث ہے آپ کو بھی چس بھی آئے گی، سرور بھی آئے گا اور سکون بھی ملے گا۔ قرآن پتہ کیا کہے گا؟ قرآن کہے گا یا رب،
اے رب اس بندے کو رات کی نیند سے میں نے روک دیا تھا، اس بندے کو میں نے رات کی نیند سے روک دیا تھا، یہ نیند چھوڑ کر جماعت میں کھڑا ہو کر ہاتھ باندھ کر قاری القرآن قرآن پڑھ رہے تھے، یہ پیچھے ہاتھ باندھ کے قرآن سن رہا تھا، میں نے اس کو رات کی نیند سے روک دیا تھا، اے رب اس کے لیے میری شفاعت قبول فرما۔ اب حدیث اس لفظ پہ ختم ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت قبول کرے گا، قرآن کی بھی اور روزے کی بھی شفاعت قبول۔ اچھا یہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے، کنز الاموال میں 12371 نمبر حدیث ہے کنز الاموال میں، یہ جو میں نے آپ کو بات سنائی ہے نا، جس عورت پریگننٹ ہے، اس کا بچہ ضائع ہو گیا یا بچی ضائع ہو گئی، یہ حدیث کی روشنی میں ذرا سمجھ لیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری، جس نے میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی، میں اس کی شفاعت کرنے والا اور شہادت دینے والا ہوں جس کی موت حرمین میں سے کسی ایک میں واقع ہوگی۔ حرمین مکہ مکرمہ یا مدینہ، جس کو وہاں موت آئے گی، حضور فرماتے ہیں میں اس کی شفاعت کروں گا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو امن و سلامتی والوں سے اٹھائے گا۔ اب مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی کے صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے نبی پاک کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن بچوں سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، نابالغ بچے، انہیں کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمارے باپ اور ہماری مائیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، وہ کہیں گے یا اللہ ہمارے ماں باپ بھی جنت میں چلے جائیں، ہمارے ماں باپ بھی چلے جائیں، نابالغ بچے کہیں گے، تو اللہ تبارک فرمائے گا تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ اور تمہارے باپ بھی جنت میں چلے جائیں۔ یہاں تو یہ حال ہے میرے بھائیو شفاعت کا، اللہ کی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔